اسکول میں پڑھتی تھی، اسکول سے چلایا، کالج سے چلایا، لیکن آواز اس کی نکل رہی ہے لڑکی کی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور مولویوں نے جھانسا کیا دے رکھا ہے آپ کو؟ خوبصورت لڑکیوں پر شیطانی اثر جنات آ جاتے ہیں. یہ فلمی دنیا کی ایکٹروں سے پوچھو، ایکٹریس جو ہوتی ہیں، ان کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ یہ کیٹرینہ کیف کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ ہیما مالنی کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ اور کون کون ہے؟ ابھی ایک نئی محروبیہ جو بدلی ہے ابھی نئی اور ڈھونگ کرنے کے لیے پھر چلی آئی، ایک مفتی کے ساتھ شادی کر لی، اور وہ مفتی بھی اب ڈھونگ کر رہا ہے. وہ بیچاری وہاں سے نکل کے آئی، پھر یہ بھی ویڈیو بنوا رہا ہے، اور دونوں ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر آیت الکرسی پڑھا. موبائل میں دیکھیے، ارے نام مت لیجیے ان دو کوڑیوں کے لوگوں کے، ہمیں معلوم ہے تم بہت جانکار ہو گے. یہ حال ہے ان کا. اب اس کے اوپر دم کر رہی ہے، وہ اس کے اوپر دم کر رہا ہے، اور اس کی ویڈیو بنا کر اس میں ڈالی جا رہی ہے موبائل. اور یہ کام مفتی کروا رہا ہے اپنی بیوی سے. ان کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ یہ جو گھومنے آتی ہیں آگرے کا تاج محل اور بمبئی کا تاج اور انڈیا کے، یہ عیسائیوں کی اور یہودیوں کی عورتیں جو انگلینڈ سے آ رہی ہیں، لندن سے آ رہی ہیں، امریکہ سے آ رہی ہیں، جو اسکرٹ پہن کے، ان کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ سب سے زیادہ خوبصورت ہماری لڑکیاں ہیں، ہماری لڑکیوں کے اوپر جنات آ رہے ہیں. ان کے اوپر کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں. کیوں؟ مولوی ان کے پاس جا نہیں سکتا، یہ مولوی کو بلا نہیں سکتی، اس لیے مولوی ان کے اوپر جنات نہیں بتائے گا. ان کے اوپر آسانی سے بتا دیتا ہے کہ تمہارے اوپر جنات ہیں. کمائی ہے اس میں بہت بڑی، پیسہ ہے اس میں، جتنا چاہو بے وقوف بنا دو، جتنا چاہو بے وقوف بنا دو، اور جتنا چاہو لے لو. ہزاروں لاکھوں روپیہ بیچارہ دوا اور علاج میں بیٹھ سک، اب کہیں نہیں پائے گا. مولوی کی بات پہ یقین کر رہا، مولوی نے بڑی آسانی سے کہہ دیا جنات ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ہم نے جنت دیکھی نہیں لیکن جنت پر یقین، جہنم دیکھی نہیں لیکن جہنم پر یقین، فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن فرشتوں پر یقین، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ پر یقین، جناتوں کو دیکھا نہیں لیکن جناتوں پر یقین کہ ہاں ہے ایک مخلوق، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے، میری پوجا کرے، میری بھکتی کرے، میری تپسیا کرے، میری عبادت کرے، اور میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے. میں نے انسانوں کو، جنوں کو اور انسانوں کو، جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو غیب پر یقین رکھنا، چھپی ہوئی چیزوں پر یقین رکھنا، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر، جو چھپی ہوئی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں. اللہ پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ کو مانتے ہیں. جب ایک چھوٹی سی سوئی اور ماچس کا کھوکھلا، ماچس کا ایک ڈبی جب بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے، ایک ماچس کی تیلی اور ایک چھوٹی سی سوئی جب بغیر کسی بنانے والے کی نہیں بن سکتی ہے، تو اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، اتنے ستارے اور اتنے سیارے، اور 2,40,000 میل کی بلندی پر چمکنے والا چاند، اور 9,30,00,000 میل کی بلندی پر چمکنے والا سورج، 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی جس سورج کے اندر. میرے بھائیوں، اس کو بغیر کسی بنانے والے کی یہ ساری چیزیں وجود میں کیسے آ سکتی ہیں؟ سورج کی گرمی ہمیں اتنی ملتی ہے جتنی ہم برداشت کر سکیں، اس سے زیادہ نہیں. تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم اپنے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں اور اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن چلانے لگتے ہیں. میرے بھائیوں، تھوڑی سی بارش اگر زیادہ ہو گئی تو بہار اور بنگال میں باڑھ اور سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ذرا اندازہ لگائیے، آسمان سے ہونے والی بارش بھی اتنی مقدار میں ہوتی ہے جتنے میں ہمارے اناج پک سکیں، ہمارے اناج تیار ہو سکیں. لمٹ میں بارش کا ہونا، لمٹ میں بارش کا ہونا، لمٹ میں سورج کی گرمی ملنا، لمٹ میں چاند کی روشنی ملنا، لمٹ کے اندر رات آنا، اور
کی روشنی کا ہمیں ملنا، پھر رات کا آنا، دن کا جانا، دن کا آنا، رات کا جانا، پھر موسم سرما گرما، سردی اور گرمی کے موسم اور بارش کے موسم، اور لمٹ، ہر چیز لمٹ، ہوا کا اتنی لمٹ میں چلنا جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں، زیادہ لمٹ میں آ جائے تو آندھی اور طوفان کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ہزاروں لوگ طوفان کو سونامی کی لہروں میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے یہ سب کام ایک اندازے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافذ کردہ قانون کے مطابق ایک لمٹ کے تحت چل رہے ہیں۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ اس دنیا کا چلانے والا بھی کوئی ہے، کمیونسٹ مانے یا نہ مانے، کمیونزم مانے یا نہ مانے، دہریہ مانے یا نہ مانے، لیکن مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ دنیا کا نظام چلانے والی کوئی ہستی ہے، اور چرچیز کی نظر میں اور میری نظر میں اسی ہستی کا نام سپر پاور ہے، اسی کا نام کریٹر آف یونیورس ہے، اسی کا نام اللہ ہے، اسی کو آپ گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں، مختلف ناموں کو سے اس کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ اگر معنی میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو تو میرے بھائیوں اس کو کسی بھی نام سے یاد کیا جا سکتا ہے، وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ جو اس دنیا کو ایک لمٹ اندازے کے مطابق چلا رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی کمی۔ نظر دوڑاؤ، بار بار دوڑاؤ، آسمان کی طرف نظر دوڑاؤ، کیا تمہیں کائنات کی تخلیق میں، اس کی اللہ کی پیدائش میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ ایک چھوٹی سی مسجد، ایک چھوٹا سا گھر تم تعمیر کرتے ہو، اس میں کتنے پلر دیتے ہو، کتنی بنیادیں رکھتے ہو، کتنی دیواریں کھڑی کرتے ہو، اور کتنے کھمبے اور ستون کھڑا کرتے ہو، لیکن اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی چھت پر ایک نظر ڈالو آسمان پر، جو بغیر ستون کے، بغیر کھمبے کے، بغیر اسٹینڈ کے وہ قائم ہے، اور ہمارے سروں پر نہیں گر رہی ہے، معلق ہے، اس نے ہمارے سروں کے اوپر آسمان کو بغیر ستون کے ٹکا رکھا ہے۔ یہ قدرت خدا بندی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر ان میں جگمگاتے ہوئے ستارے، ان میں جگمگاتا ہوا چاند، اور اس میں جگمگاتا ہوا سورج، اور پھر سورج سے بھی اوپر ستارے، اور ستاروں سے بھی اوپر سیارے، اور سیاروں سے بھی اوپر کہکشائیں، اور ایک ایک کہکشاں کے اندر ایسی موجودہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں 13 لاکھ دنیا، ایسی موجودہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، ایسا موجودہ ورلڈ جس میں ہم رہتے ہیں، ایسی موجودہ دنیا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، ایسی 13 لاکھ دنیا، 13 لاکھ دنیا اس کہکشاں کے کونے میں آ جائے گی، اور ایسی کہکشائیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے آسمان میں۔ یہ کسی قدرت، یہ اللہ کے قدرت کے علاوہ اور اس کی طاقت کے علاوہ، اس سپر پاور کے علاوہ میرے بھائیوں کون ایسی ہستی ہے جو اس کارنامے کو انجام دے سکے؟ ذرا اندازہ لگائیے، آپ اندازہ لگائیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ کہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کی کاریگری کو دیکھ کر ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ ہے اور اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا ہے اس کو وہ بجا لاتے ہیں، جن کاموں سے روکا ہے وہ رک جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے متعین کر رکھے ہیں جو ہمارے باڈی گارڈ ہیں۔ وہ باڈی گارڈ اس حیثیت سے نہیں کہ وہ ہمارے جسم کی حفاظت کر رہے ہیں یا کوئی ہمیں گولی مارے تو وہ روک لیں گے، اس حیثیت سے نہیں، وہ ہمارے باڈی گارڈ ہیں۔ ایک داہنے کاندھے پر، ایک بائیں کاندھے پر۔ وہ باڈی گارڈ یہ کہ ہماری زبان سے جو لفظ نکلتا ہے اچھا نکلا تو داہنے کاندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے نے اس کو نوٹ کر لیا، اور غلط نکلا تو بائیں کاندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے نے اس کو نوٹ کر لیا۔ وہ تمہیں روکنے کے پابند بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو تمہیں روکنے اور کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ وہ کوئی فرشتہ تم سے یہ نہیں کہہ سکتا چل نماز پڑھنے چل، برائی لکھنے والا فرشتہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو شراب پی، لیکن آپ اچھا کر رہے ہیں، بس ان کو لکھنے کے لیے بھیجا ہے، تمہاری اچھائیاں لکھیں۔